السلام علیکم۔ کہانیوں کی وہ دنیا جہاں الفاظ بولتے ہیں، کردار سانس لیتے ہیں اور ہر صفحہ ایک راز چھپائے ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو گرے وسپر ٹیلز، جہاں ہر ناول ایک نیا سفر ہے۔ ناول مصحف، ریٹن بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 8۔ لیٹس سٹارٹ۔ آج آغا ابراہیم کی عالیشان محل نما کوٹھی کے لون میں صبح سے ہی سب لوگ جمع تھے۔ آغا کریم چہرے پر ڈھیروں غیظ و غضب کے لیے پررعونت انداز میں کرسی پہ براجمان تھے۔ مہتاب دائی، فضا اور نائمہ چچی قریب ہی کرسیوں پر بیٹھی مانی خیزی سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان سے بیٹھے تھے۔ برآمدے کے مختصر زینے پہ آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ پلیٹ رکھے وہ اپنی ازلی بے نیازی سے ٹوسٹ پہ جام لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پہ باقی لڑکیاں بیٹھی خسر پسر کر رہی تھیں۔ حسن مضطرب سا گھاس پہ ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل فون پہ کوئی نمبر پریس کرتا وہ جھنجھلا سا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کرسی ڈالے اخبار پھیلائے سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان و سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھیں جو کچن میں کرسی پہ بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ ان کی ساری زندگی کی ریاضت رائگاں گئی تھی۔ محمل کل اکیڈمی جانے کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور جب شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کتنے نفل پڑھ ڈالے تھے، کتنی دعائیں کر لی تھیں، مگر وہ واپس نہ آئی تھی۔ بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کو خبر ہو ہی گئی۔ آغا جان تو سراپا غیظ و غضب بن گئے تھے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے ہی انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پہ لگانے کا فائدہ تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات اسے ہسپتالوں، مردہ خانوں، سڑکوں پہ تلاشتے رہے تھے، مگر جب 3 بجے کے قریب وہ ناکام لوٹے تو گھر میں گویا صف ماتم بچھ گئی۔ عورتوں کی مانی خیز نگاہیں، مردوں کے ملامت بھرے فکرے مسرت کو اپنی روح میں گھڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اسی وقت سے روئے چلی جا رہی تھی۔ کوئی صفائی، کوئی دہائی نہیں، بس آنکھ میں آنسو اور لبوں پہ ایک ہی دعا کہ محمل کی لاش کسی ہسپتال، کسی نہر نالے سے مل جائے، مگر وہ نہ ہو جو ان کے ساری ریاضت ضائع کر دے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ۔ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب تائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نائمہ چچی نے بلند سی سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہے تھے، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ بس آغا جان ایک دم دھاڑے۔ اندر کچن میں روتی مسرت نے دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا، جن کا چہرہ سرخ و سفید غصے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پر آئی تو میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیوں کا تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ لینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے مرتا، ہماری عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ دیا اسے۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا۔ قرآن اٹھا کر چھت پہ جاتی تھی۔ توبہ استغفار، تاکہ ہم اس پہ شک نہ کریں۔ اسی لیے تو میں نے اس دن کہا تھا، مگر کوئی سنے تو؟ مہتاب دائی کو اپنا غم یاد آیا تھا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ تم مر جاؤ محمل، خدا کرے تم مر جاؤ، مگر واپس نہ آؤ۔ ان کا دل درد سے چلایا تھا۔ آج کے بعد اس کا نام کوئی اس گھر میں نہیں لے گا۔ اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی۔ کسی نے زور سے گیٹ پہ دستک دی تھی۔ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی ٹوسٹ کھاتی ہوئی آرزو نے بھی سر اٹھایا تھا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ صبح کے 7 بجے پہلے تو کبھی اس طرح سے دستک نہ ہوئی تھی۔ حسن، دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کا ہینڈل کا ہک کھولا اور پیچھے کیا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک مرمری سفید ہاتھ دروازے پہ دھرا اور پھر چوکھٹ پہ اندر آتے سفید ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ آغا جان بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے، باقی سب بھی ساتھ ہی اٹھے تھے۔ سب کی نظریں گیٹ پہ تھیں، جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ پاؤں تک آتا عبایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپیٹا سرمئی اسکارف، ننگے پاؤں پہ سر جھکائے
محمل ابراہیم نے اندر قدم رکھا۔ حسن، اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا۔ آغا جان زور سے دھاڑے تھے۔ ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے بے شرم لڑکی، ورنہ آپ کے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤں؟ وہ جو گردن جھکائے اندر قدم رکھ رہی تھی ایک دم سر اٹھا کر اتنی بے خوفی سے گرائی کہ لمحے بھر کو سب بھونچکار رہ گئے۔ مہتاب دائی نے تو ششدر سا ہو کر منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حسن الجھ کر محمل کو دیکھ کر رہ گیا اور فواد اپنی جگہ ساکت سا رہ گیا۔ وہ اب پلٹ کر گیٹ کھول رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے زن سے 2 پولیس موبائلز آگے پیچھے ڈرائیو وے پہ اندر آئیں۔ کھٹاکھٹ دروازے کھلے اور سپاہی اتر کر تیزی سے ارد گرد پھیلتے چلے گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند حکمیہ کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس، چہرے پہ مدھم سی فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ گھاس پہ کھڑے ان پتھر ہوئے لوگوں کے قریب آیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس کے ساتھ ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنے چاہے۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہمایوں داؤد نے ایک کاغذ اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن۔ ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پر ڈالی جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کے لیے بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر۔ میرا بیٹا، آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے، یہ آپ جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی اور اپنی کزن کا سودا کر کے اسے دھوکے سے مخالف پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں رہی کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت ہوا تھا۔ آغا فواد گینگ کو منظر عام پہ نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی گئی تھی مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا اس ASP سے چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر بہت آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اب اپنے کرتوت پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ مجھے پھنسا رہے ہیں تاکہ خاموش ہو جائیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق کہا تو میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ ارے یہ کیا چپ رہے، میں بتاتی ہوں۔ تائی مہتاب جیسے ہوش میں آئی تھیں ایک دم سے ہاتھ مارتی سامنے آئیں۔ سارا فساد اسی لڑکی کا مچایا ہوا ہے۔ یہ میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے تاکہ اپنے کرتوت پہ پردہ ڈال سکے۔ آغا صاحب، انہوں نے تائید طلب نظروں سے آغا صاحب کو دیکھا اور ادھر گردن گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے۔ کسی نے ہاں یا نہیں کی تھی۔ لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر ان کے سامنے کیا۔ اسپیکر آواز گونجنے لگی۔ فواد کی آواز بنا دقت کے پہچانی جا سکتی تھی۔ 3 تاریخ ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی، معصوم، انچھوئی اور نوجوان، آپ کے ڈیمانڈز پہ پوری اترتی ہے۔ اور ایک کہا محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا سے وقفے سے مختلف آوازیں گونجی تھیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے نا، تو جیسے وہ کہیں کرتی جاؤ۔ بس ایک رات کی ہی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا۔ فواد نے سر جھٹکا۔ آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ ASP صاحب، گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے نا؟ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ان سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ ساکت و متاسف کھڑا تھا۔ دیکھ لوں گا میں، ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ فی الحال تو میں تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا۔ اسی دن کے لیے حسن ایک دم تیزی سے سامنے آیا۔ اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ اس سے دور رہو۔ ساری دنیا جانتی ہے یہ کس کماش کا آدمی ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اسی لیے تمہیں منع کیا تھا۔ مجھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے؟ میری جگہ اپنی بہن ہوتی تو بھی کچھ نہ کرتے؟ وہ جواباً ایسے تڑاک کر بولی تھی کہ حسن کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ محمل بھی کبھی ایسی نہ بولی تھی۔ محمل، مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے، آپ سب ایک سے ہیں،
اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ تبھی اس نے برآمدے کے ستون کے ساتھ نڈھال سی مسرت کو دیکھا جو جانے کب ادھر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے قریب برآمدے کی سیڑھی پہ بیٹھی آرزو بنا پلک جھپکے مبہوت سی اس مغرور اور وجیح سے اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی جو اس کا ٹوسٹ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ آغا صاحب انہیں روکیں، یہ میرے بیٹے کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے جانے لگے تو تائی مہتاب آغا جان کا بازو جھنجھوڑ کر رو پڑی تھی۔ آغا جان چپ کھڑے تھے۔ بلاخر غفران چچا آگے بڑھے۔ بھابھی بیگم حوصلہ کریں، انشاءاللہ فواد شام تک گھر پہ ہوگا۔ ان کی بات پہ ہمایوں نے استہزائیہ سر جھٹکا اور پلٹا۔ ایک منٹ اے ایس پی صاحب، آغا جان ٹھہرے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ یہ لڑکی رات باہر گزار آئی ہے، ہم شریف لوگ ہیں، اس کو قبول نہیں کر سکتے، آپ اسے بھی بھلے ساتھ ہی لے جائیں۔ محمل ساکت رہ گئی، اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ واقعی؟ ہمایوں نے آئی برو اٹھائی۔ برآمدے کے ستون سے لگی مسرت کے آنسو پھر سے ابل پڑے۔ جی واقعی، ان کے چبا کر کہنے پہ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محمل بی بی، تھانے چلیے، آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دیں اور فواد کریم کو ساری عمر جیل میں سڑتے دیکھیں۔ میں نے تو چاہا تھا گھر کی بات گھر میں رہ جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس سلطانی گواہ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ نہ آپ اس بچی کو سمجھا بجھا کر راضی کر کے چپ کرا سکیں گے، نہ ہی فواد کبھی باہر آئے گا۔ چلو محمل۔ ارے نہیں اے ایس پی صاحب، محمل ہماری بچی ہے۔ بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے، عزت سے گھر آئی ہے۔ غفران چچا نے بوکلا کر بات سنبھالی تھی۔ نہ بھی یقین کریں پھر بھی ہم نے محمل کو مسجد میں بھجوا دیا تھا، عورتوں کی مسجد میں، میری بہن پڑھاتی ہے وہاں پر۔ اس نے آغا صاحب کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پہ زور دیا اور ایک سخت نظر ڈالتا پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی ساکت و ششدر سی کھڑی تھی جیسے اسے آغا صاحب کے الفاظ کا ابھی تک یقین ہی نہ آیا ہو۔ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ غفران چچا موبائل پہ کوئی نمبر ملانے لگے۔ تائی مہتاب زور زور سے دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ یہ سارا اسی منحوس کا کیا دھرا ہے، اسے گھر سے نکالیے آغا صاحب، کم وقت نے میرے بچے کو پھنسا دیا ہے، اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں مر گئی یہ؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی مگر حسن درمیان میں آ گیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ تائی؟ ان کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیے اس نے بامشکل انہیں روکا۔ بھلا ایک لڑکی کے کہنے پہ فواد کریم جیسے اثر و رسوخ والے شخص کے اریسٹ وارنٹ بن سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بکتی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ محمل اندر جاؤ، فضا چچی نے آہستہ سے کہا تو وہ چونکی اور پھر اندر کی طرف دوڑی۔ فضا اور نائمہ نے مانی خیز نگاہوں سے اسے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ آغا جان ڈرائیو وے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تائی اماں ابھی تک حسن کے بازو میں رو چیخ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی برآمدے کے سر پہ رکی۔ ستون سے لگی کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا، اسے دھکا سا لگا تھا۔ اماں، اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگی تھیں۔ اے محمل، آرزو نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ذرا سا چونکی۔ یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ یہ ہمایوں تھا، ہمایوں داؤد۔ نائس نیم۔ کدھر رہتا ہے؟ جہنم میں۔ ایڈریس چاہیے؟ وہ زہر خند ہوئی تو آرزو نے برا سا منہ بنایا۔ محمل اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک شکوہ کرنا نگاہ اپنی ماں پر ڈالتی اندر بھاگتی گئی۔ ہمایوں داؤد۔ آرزو زیر لب مسکرائی اور پھر ٹوسٹ کھانے لگی۔ گھر میں اگلے کئی روز تک خاموشی چھائی رہی۔ بس ایک حسن تھا جو ہر دم ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آتا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو بھی آپ یہی کہتی ہیں چچی؟ وہ نائمہ کی کسی بات پہ بگھڑ کر بولا تو وہ جو سر منہ لپیٹے اندر پڑی تھی جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے سامنے میری صفائی دینے کی۔ وہ لاؤنج میں آ کر ایک دم چلا کر بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے مجھے یوں ہی پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عزت ایک دفعہ چلی گئی تو کسی کی عزت کو بچانے کے لیے کورٹ میں چپ نہیں رہوں گی۔ میں بھی بھری عدالت میں سارے شہر کو بتاؤں گی۔ سن لیں آپ لوگ۔ اپنے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا، پھر واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں اماں؟ مسرت خاموشی سے تکیے پر غلاف چڑھاتی رہی۔ اماں، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ وہ تکیہ درست کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کیا کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔
تم نے اچھا نہیں کیا محمل، بہت دنوں بعد وہ اس سے بولی تھی۔ اماں وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہہ کر، مجھے پتہ ہے مگر یقین نہیں ہے پھر بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید کبھی یہ ہمیں کچھ عزت دیں، مگر میری بیٹی انہی کے بیٹے پکڑوا کر اس کے خلاف کورٹ کچہری میں گواہی دیتی پھرے۔ پہلے زندگی کم مشکل تھی محمل، جو تم نے مزید مشکل بنا دی ہے۔ وہ تھکی سی پلٹ گئیں۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ایک غلط قدم اسے یہاں لا پہنچائے گا، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو بہت کچھ تھا، پھر بھی کئی دنوں بعد اسے عبایا، اسکارف اور مردانہ شلوار قمیض کا خیال آیا تو دونوں کو الگ الگ شاپرز میں ڈال کر فرشتے کو واپس کرنے کے لیے نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں داؤد کے منہ لگنے کی، فرشتے کو دے دوں گی، وہی آگے پہنچا دے گی، اس نے سوچا تھا۔ بس اسٹاپ کا بینچ اب ویران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی مڑ کر کبھی واپس نہ آئی تھی، جانے کون تھی، کہاں چلی گئی تھی، وہ اکثر سوچتی رہ جاتی۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک پہ کھڑے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ وہ دونوں عمارتیں ساتھ تھیں۔ ہمایوں داؤد کا بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا، ساتھ موجود اونچے ستونوں والی سفید عمارت کوئی انسٹیٹیوٹ تھا شاید۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، میں مسجد میں ہی چلی جاؤں گی۔ وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا، اسے اس چمکتے لوہے میں عکس دکھائی دیا۔ بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، گردن سے لپٹا دوپٹہ، اونچی بھوری پونی ٹیل باندھے، ماتھے پہ بل ڈالے وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی۔ گیٹ کے اس طرف ایک بورڈ لگا تھا جس کو وہ پہلے نہ دیکھ سکی تھی۔ اس پہ واضح لکھا تھا "Men are not allowed"، مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ساتھ باوردی گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اندر قدم رکھا۔ بڑا سا سرسبز لان، سامنے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ، برآمدے کے کونے میں ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی، جو سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں ملبوس، فون کان سے لگائے محو گفتگو تھی۔ سامنے سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے انابی اسکارف لے رکھا تھا جیسے یونیفارم ہو۔ محمل کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے مسکرا کر السلام علیکم کہا۔ جی؟ وہ چونکی۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس کے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ ہیں؟ اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ وہ الجھ ہی رہی تھی کہ ریسیپشنسٹ کی آواز آئی۔ السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو؟ جی، مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔ وہ ڈیسک کے قریب آئی۔ فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی، اندر کوریڈور میں، رائٹ پہ فرسٹ ڈور۔ اچھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی سنگ مرمر کے چمکتے فرش پہ چلتی جا رہی تھی۔ کوریڈور میں پہلے کھلے دروازے پر وہ رکی۔ اندر سے فرشتے کی مضبوط مگر خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ مرتین سے مراد بنی اسرائیل میں ہونے والا 2 مرتبہ کا فساد ہے۔ مفسر کے مطابق پہلی دفعہ سے مراد زکریا علیہ السلام کا قتل، جبکہ دوسری دفعہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش مراد لی گئی ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر گردن کی، سامنے بنے پلیٹ فارم پہ کرسی پہ بیٹھی اپنے آگے میز پہ کتاب کھولے مصروف سی پڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے قطار در قطار لڑکیاں کرسیوں پہ بیٹھی تھیں، انابی اسکارف میں لپٹے، سب سے بہت سے جھکے سر اور تیزی سے لکھتے قلم۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ برآمدے میں ریسیپشن ڈیسک کے سامنے دیوار سے لگا کاؤچ پہ بیٹھ کر کاٹنا اسے بہتر لگا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، پاؤں جھلاتی، چوئنگم چباتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے ادھر گرد گزرتی لڑکیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ وہاں ایک منظم سی چہل پہل ہمہ وقت ہو رہی تھی۔ وہ جیسے کوئی اور ہی دنیا تھی۔ یونیفارم میں ملبوس ادھر ادھر تیزی سے آتی جاتی لڑکیاں، وہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اسٹوڈنٹس کی شلوار قمیض اور اوپر کسی رنگ کا اسکارف تھا، جبکہ تمام ٹیچرز اور آفیشلز کے سیاہ عبائے اور سرمئی اسکارف تھے۔ ان کے عبایا اور اسکارف لینے کا انداز بے حد نفیس تھا۔ بہت پر اعتماد، ایکٹیو اور مصروف سی لڑکیاں، جیسے وہ الگ سی دنیا وہ لڑکیاں ہی چلا رہی تھیں۔ کچھ تھا اس مسجد میں جو محمل کو کہیں اور نظر نہیں آتا تھا۔
السلام علیکم، اگر آپ بور ہو رہی ہیں تو اس کا مطالعہ کر لیں۔ شیور، اس نے شانے اچکا کر ریسیپشنسٹ کے ہاتھوں سے وہ دبیز کتاب لی۔ چند صفحے پلٹتے ہی اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب آغا جان نے اسے ٹیرس پہ اس سے وہ سیاہ جلد والا مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کی سادہ ٹرانسلیشن تھی۔ وہ یوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی تھی۔ اور اس نے ہی غنی کیا اور مالدار بنایا، اور وہی ہے جو شعری ستارے کا رب ہے۔ اور اس نے ہی غنی کیا اور اس نے ہی مالدار بنایا ہے، اور وہی ہے جو ستارے کا رب ہے۔ اور بلا شبہ اس نے ہی پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، پھر کچھ باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوموں کو بھی بلا شبہ یہ سب انتہائی ظالم سرکش لوگ تھے، اور اسی نے پلٹا الٹی ہوئی بستیوں کو، پھر ان پر گیا جو چھانا تھا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پہ جھگڑو گے؟ یہ تو تنبیہ تھی، پہلی تنبیہات سے آنے والی قریب آ گئی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا نہیں، تو کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، کھیل تماشے کر رہے ہو؟ محمل، ارے وہ جو بالکل کھو کر پڑھتی چلی جا رہی تھی، بری طرح چونکی۔ سامنے فرشتے کھڑی تھی۔ اس نے قرآن بند کیا اور میز پہ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ فرشتے اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی اور اسے شانوں سے تھام کر دیکھا۔ وہ محمل سے 2 انچ لمبی تھی، شفاف سفید چہرہ، سرمئی اسکارف میں مقید، اور وہ کانچ سی بھوری آنکھیں جو کسی سے بہت ملتی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی۔ اس نے نگاہیں جھکائیں اور بہت سی نمی اپنے اندر اتاری۔ چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی چیزیں تھیں میرے پاس۔ اس نے شاپر اوپر کیا۔ میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔ وہ ہنسی اور شاپر لے لیا۔ کوئی تکلف نہیں، سب خالص سا انداز تھا، سچا اور خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو۔ نہیں، میں یہ عبایا وغیرہ نہیں لیتی۔ نو پرابلم، بہت شکریہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو محمل کو اچھا لگا تھا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے وہی نیک مومن ہوں اور یہ سب گناہ گار کافر۔ اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ ہوتی تھی جن کے سامنے اسے لگے کہ یہ مجھے بہت گناہ گار سمجھ رہا ہے، مگر فرشتے اور اس کی مسجد کی لڑکیاں اس روایتی امیج سے بہت مختلف تھیں۔ یہ ان کا ہے؟ اس نے دوسرا شاپر سامنے کیا۔ ہمایوں کا؟ جی۔ اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے کبھی نہیں۔ میرا اس سے سچ کوئی کانٹیکٹ نہیں رہتا، میں بھول بھی جاتی ہوں بہت۔ اگر تم اس کے چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا۔ فرشتے، انہوں نے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل؟ نہیں، وہ دراصل آغا فواد سے بہت تنگ تھا اور اسے اس کے گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی توقع کر رہا تھا۔ تو آپ کو کیسے علم ہوا میں اس کی کزن ہوں؟ تم نے خود ہی تو بتایا تھا جب ہم پریئر ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے۔ اوہ، کئی دن کی الجھن سلجھ گئی تھی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا، میری تو عرصے سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک 2 بجنے کو ہیں فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا، مگر اسے فواد کے کیس کی ہر بات معلوم تھی۔ عجیب بات تھی۔ اور میں دعا کروں گی کہ تم کبھی ہمارے ساتھ آ کر قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤں۔ اوہ، فرشتے کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ آپ کی مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اسے لان تک چھوڑنے آئی تھی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمل؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پر ایک سیاہ فام چہرہ لہرایا تھا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے، اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود کو سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت ہے۔ لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو، ورنہ زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ شاپر اٹھائے خود کو گھسیٹتی باہر نکلی۔ 7 والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی۔ شیشہ نیچے ہوا، سر پہ کیپ اور وجیح چہرے پہ ڈارک گلاسز
लगाए हुमायूं ने इसे देखा था, जो गेट के सामने खड़ी आंखें सुकेड़े इसे देख रही थी। वो चौकीदार को कुछ कहकर गाड़ी जन से अंदर ले गया। चौकीदार भागता हुआ इसके करीब आया। साहब कह रहा है आपको अंदर रूम में बिठाए, वो आता है। तुम्हारे साहब ने सोचा भी कैसे कि मैं इससे मिलने आई हूँ? माय फुट, ये पकड़ो और इस साहब के मुंह पे मार देना। गुस्से से इसकी आवाज़ बुलंद होने लगी थी और सारा किया धरा इसी शख्स का तो था। इसे इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। इसने शॉप पर इसे थमाया। इसी पल वो कैप हाथ में लिए तेज़ी से चलता इन तक आया था। खान, गेट बंद कर दो और बतूल से कहो चाय पानी का बंदोबस्त करे, मेहमान हैं, और आप प्लीज़ अंदर आ जाएं। शाइस्ता हमवार लहजा और कतन मुख्तलिफ लग रहा था। मुझे अंदर आने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन आगा फवाद के बाहर आने की खबर सुनने का तो होगा ना। और वो मुतज़ब्ज़ब सी सोचती रह गई तो हुमायूं मुस्कुराकर सर झटकता रास्ता छोड़ दिया। दिन की रोशनी में इसका लाउंज इतना ही नफीस था जितना इस रात लगा था। ऊंची दीवारगीर खिड़कियों के हल्के सी ग्रीन पर्दे नफासत से बंधे थे। सुनहरी रोशनी छन कर इनमें से गुजरती थी। कोनों में बड़े बड़े मुगलिया तर्ज के सुनहरी गमलों में लगे पौधे बहुत तरोताज़ा लग रहे थे। बैठिए, वो हाथ से इशारा करता सामने सोफे पे बैठा। इसके चेहरे पे खिड़की से सीधी धूप पड़ रही थी। थैंक यू। वो ज़रा तकल्लुफ़ से बैठी। इसका सोफ़ा अंधेरे में था। हुमायूं को इसका वजूद भी तारीकी का हिस्सा लगा था। आपने जो भी कहना है ज़रा जल्दी कहिए। डर गई हैं? वो टांग पे टांग रखे टेक लगाए महजूज सा मुस्कुराया। मैं डरती नहीं हूँ, बल्कि आपको बेहद नाकाबिले एतबार समझती हूँ। शौक़ से समझें, मगर मैंने आपको अगवा नहीं किया। आप कोर्ट में मेरे ख़िलाफ़ बयान नहीं दे सकती। आपको किसने कहा कि मैं आपके ख़िलाफ़ बयान दे रही हूँ? आपके ताया ने। महमल ने खामोशी से इसका चेहरा देखा। बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। वो कह रहे थे कि आप कोर्ट में ये बयान देंगी कि मैंने आपको हब्से बेजा में रखा, और यकीनन वो आप पर इसके लिए दबाव डालेंगे। आपको क्यों लगा कि इन्हें मुझ पर दबाव डालना पड़ेगा? वो अब मुतमईन सी टांग पे टांग रखे पाँव झल्ला रही थी। अंदाज में हल्का सा तंज था। हुमायूं ज़रा चौंक कर सीधा हुआ। क्या मतलब? हब्से बेजा में तो आपने मुझे रखा था ASP साहब। मिस महमल इब्राहिम, इतनी आसानी से इतने बड़े बयान नहीं दिए जा सकते। हालांकि आप जानती हैं कि मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर? अगर आप मुझे घर जाने देते तो मैं यूं बदनाम ना होती। पहले आप बेहोश हुई, हालांकि इस वक्त आप एक ASP की तहवील में थीं। हुमायूं दाऊद, अगर आप मस्जिद की छत ना फलांगती तो मैं आपका बयान लेकर रात में ही आपको अकेले घर छोड़ आता। मगर मुझे कमरे में बंद करते वक्त तो आपने किसी बयान का जिक्र नहीं किया था। मुझे कानून मत सिखाएं, और वो मेरा तफ्तीश का तरीका है। और आपके इस तरीके में भले कोई बदनाम हो जाए तो हो जाए, मुझे परवाह नहीं। आप इसका दिल चाहा वो गमले इसके सर पे फोड़ दे। मैम, इस वक्त आपको आपके घर नहीं छोड़ा जा सकता था। हम फवाद को ढील दे रहे थे। मैं जानता था आप मस्जिद गई हैं, और फजर से पहले मस्जिद के दरवाजे नहीं खुलते, सो मैं अजान सुनते ही आपको लेने आया था। मुझे आपकी कहानी नहीं सुननी। मैं वो पैर पटकती उठी। वो अभी तक तारीकी में थी, जिससे इसके चेहरे के नकूश मध्यम पड़ गए थे। ना सुने, मगर मेरा कार्ड रख लें। हो सकता है आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े। इसने एक कार्ड इसके हाथ में गोया ज़बरदस्ती रखना चाहा। मुझे ज़रूरत नहीं है। इसने पकड़ तो लिया, मगर जिताना न भूली, और फिर इसी तरह कार्ड पकड़े बाहर निकल गई। वो लाउंज में तन्हा खड़ा रह गया था। खिड़की से छनकर आती रोशनी अभी तक इसके चेहरे पर पड़ रही थी। Press the like button and share this video with your friends who love to reading and listening to novels.